مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بھائی فرینک بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے آپ سے مخاطب ہے۔ یہ میرے لیے ہمیشہ استحقاق کی بات ہے کہ آپ تک خدا کا بیش قیمت کلام پہنچایا جائے۔ اگر میں صرف یہ کہوں خدا کا قیمتی کلام، میرے لیے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے، اور خدا جو بھی کرتا ہے اپنے کلام کے مطابق ہی کرتا ہے۔ پہلے وہ وعدے کرتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کر دیتا ہے۔ اور سچا ایمان خدا کے وعدوں کے اندر لنگر انداز ہوتا ہے۔ اس رسولی انبیانہ خدمت کے اندر ہمیں کلام کی طرف واپس جانا ہوگا، اور ہمیں نہ تو کسی بھی چیز پر، نہ کسی تفسیر پر، نہ ہی کسی وضاحت پر کھڑے ہونا ہے، بلکہ صرف اور صرف خدا کے کلام پر جو ابد تک قائم رہتا ہے۔ جیسا کہ شاید آپ جانتے ہوں، خدا کی بادشاہی میں مختلف مقاصد کے لیے بلاہٹیں ہیں، اور اگر آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، وہاں نوح تھا، وہاں ابراہیم تھا، وہاں موسیٰ تھا۔ ان سب کی مختلف ذمہ داریاں تھیں، سب کے پاس مختلف وعدے تھے، سب نے قادر مطلق کی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا کے خادم خدا کو شخصی طور پر جانتے ہوں۔ اور پھر اگر آپ نبیوں کی طرف جائیں تو وہ خدا کو کیسے جانتے تھے؟ انہوں نے خدا کے کلام کو الہی مکاشفہ کے ذریعے حاصل کیا تھا، اور وہ کہہ سکتے تھے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اور سارا کلام ہی خداوند یوں فرماتا ہے۔ ایک دفعہ پھر پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، وہاں ہمیں وہ تمام وعدے ملتے ہیں جو نئے عہد نامہ کے دوران پورے ہوتے چلے گئے۔ اور اب ہم فضل کے آخری وقت میں پہنچ چکے ہیں۔ یوحنا کے 14ویں باب کے مطابق ہمارا خداوند جلال میں چلا گیا تاکہ جگہ تیار کرے، جیسے کہ 3 آیت میں لکھا ہے، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تمہارے لیے تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یہاں پر لوگوں کے ایک خاص گروہ سے خطاب کیا گیا ہے، وہ جنہوں نے مسیح کی پیروی کی، جو مسیح پر ایمان لائے، جو مسیح کے تابعدار تھے، ان کو اس وقت مخاطب کیا گیا، اور آج بھی انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اگر آپ لوکا کے 24ویں باب اور اس کی آخری آیت میں جائیں، ہمارا خداوند اپنے شاگردوں کو عین بیتنیہ تک لے گیا، اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ جلال میں لے لیا گیا۔ اور پھر اعمال کے پہلے باب کی 9 سے 11 آیت میں ہمیں بتایا گیا، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا
جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اس لیے ہمارا مرکزی مضمون مسیح کی واپسی ہے اور باہر نکلنا اور ان کی تیاری جن سے وہ کلام کرتا ہے۔ یہ نہایت ہی اہم ہے۔ وہ لوگوں کے اس گروہ سے مخاطب ہوا جو اس کے پیروکار، اس کے تابع دار اور اس پر ایمان رکھتے تھے۔ یہی آج بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ یسایہ نبی کو پڑھیں، رومیو 10ویں باب کو بھی، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ خدا کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ دوستو، مجھے سیدھا مدے پر آنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے خداوند کی موعودہ واپسی ہو، بائبل کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں، اسرائیل کے لیے وعدے ہیں کہ زمین کے تمام ممالک میں سے جہاں وہ بکھر چکے تھے، ان کا واپس موعودہ ملک میں جمع ہونا۔ یہ 1948 سے وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور تب سے ہمارے پاس دوبارہ ایک ریاست ہے، ایک ملک جس کا نام اسرائیل ہے۔ ان کو وہی ہونا چاہیے، کیونکہ مکاشفہ 11ویں باب کے 2 نبی وہ نیو یارک میں نہیں جائیں گے، وہ ماسکو بھی نہیں جائیں گے، نہ ہی وہ دنیا کے کسی اور دارالخلافہ میں جائیں گے۔ ان کی خدمت یہودیوں کے لیے یروشلم میں ہوگی۔ اس واسطے جو یہودی چنے گئے ہیں وہ ضرور موعودہ ملک لوٹ جائیں گے۔ اس لیے جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ ان برکتوں میں شامل ہو جائیں گے، ان وعدوں کی تکمیل کے ساتھ جو ان کے لیے ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے ساتھ بھی وعدے ہیں، اور آخر میں ان کے ساتھ جو فرمانبردار ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے خداوند کے ہر ایک لفظ کے مطابق اس کی پیروی کی۔ اور یہ نہایت ہی اہم ہے۔ مثال کے طور پر مسیح کی پہلی آمد پر یسایہ کا صحیفہ 40واں باب اور 3 آیت پوری ہوئی۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، خدا کے لیے راستہ سیدھا بناؤ۔ یہ پرانے عہد نامہ کا وعدہ تھا، اور یہ نئے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں کے ساتھ پورا ہو گیا۔ یہی ملاکی میں بھی ہے، 3 باب کی پہلی آیت، اور یہاں صرف پہلا حصہ ہی پورا ہوا۔ میں اپنے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا تاکہ میری راہ تیار کرے۔ دوستو، آپ متی 11ویں باب میں اور مختلف جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں جہاں ہمارے خداوند نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کی تصدیق کی، جو ایلیا کی روح اور قوت میں آیا تاکہ خداوند کی راہ تیار کرے۔ لیکن یہ تو 2000 پہلے کی بات ہے جب یہ ہوا۔ لیکن دوستو، ہم اب جی رہے ہیں۔ آج کے لیے خدا کا موعودہ کلام کیا ہے؟
اور پھر دوبارہ ہمیں کلام کی طرف جانا پڑے گا، اور برائے مہربانی سمجھیں، میں ایک بھی تفسیر کو برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں کروں گا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ خدا اور خدا کے کلام کو بغیر جنونیت کے مانوں گا، اور خدا کے دیے ہوئے حقوق کو لے کر خدا کو ہی مانوں گا، نہ کہ کسی انسان کو۔ اور اس واسطے ہمیں کلام کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا تاکہ جانیں کہ مسیح کی واپسی سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ خداوند کا دن پھوٹ نکلے اور سورج تاریک اور چاند خون بن جائے۔ جب آپ یوئیل نبی کے صحیفے میں جاتے ہیں جس نے اس کے بارے میں بتایا، خاص طور پر ملاکی کے 4 باب میں جائیں، جہاں خود خدا نے، نہ کہ نبی نے، خدا خود کہتا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور پھر نئے عہد نامہ میں جائیں، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت ختم ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، جس نے لوکا کے پہلے باب اور 16ویں اور 17ویں آیت کے مطابق ایمانداروں کے دلوں کو پرانے عہد نامہ کے والدین سے نئے عہد نامہ کی ایماندار اولاد کی طرف پھیرا۔ اور دوستو، یہ خدا کا کلام ہے، لیکن ملاکی کا وعدہ 2 تہوں میں ہے۔ پہلا تو والدین کا دل بچوں کی طرف، اور دوسرا حصہ جو اب وقوع پذیر ہو رہا ہے کہ اولاد کے دلوں کو رسولی والدین کی طرف پھیرنا۔ اور یہ خدمت ان تمام چیزوں کی بحالی کی ہے جو ابتدا میں تھیں۔ مہربانی سے سمجھیں، حتیٰ کہ آدھی آیت بھی پوری ہو سکتی ہے اور آدھا حصہ پورا ہونا باقی ہو سکتا ہے، جیسا کہ لوکا کے 4 باب میں ہے۔ ہمارے خداوند نے یسایہ نبی کے صحیفے میں پڑھا 61واں باب، اور وہ آیت کے درمیان میں رک گیا، اور خداوند کے سال مقبول تک پڑھا، آگے نہیں پڑھا، جو خدا کے غضب کے دن کے بارے میں بتاتا ہے، عدالت کا دن جو آئے گا۔ عزیزو، خداوند خدا کو شخصی طور پر جاننا نہایت ہی ضروری ہے، خدا کے کلام کو الہی مکاشفہ سے جاننا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ محض دعویٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ ہمارے وقت میں واجب بھی ہے۔ اور اگر میں ان چیزوں کی گواہی نہ دے سکتا جو خدا نے ہمارے زمانہ میں کی ہیں، تو عزیزو، پھر مجھے کوئی بھی بات آپ سے نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر میں خدا کے کلام میں سے اس وقت کے وعدے نہیں بتا سکوں گا، اور جو کچھ خدا عین اب کر رہا ہے، میں کیوں خطاب کروں، میں کیوں منادی کروں؟ میرا اپنا ذاتی کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ ہی کوئی ذاتی تعلیم ہے۔ خدا کے فضل سے میں خدا کے کلام کے ساتھ سفرہ ہوں، اور یہ اس براہ راست
بلاہٹ کی وجہ سے ہے جو قادر مطلق نے 2 اپریل 1962 کو خوفناک حد تک سب کچھ چیر دینے والی آواز کے وسیلہ سے مجھے دی۔ لیکن دوستو، اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، اور مہربانی سے یہ سمجھیں، میں کسی انسان کو جلال نہیں دے رہا، میں کسی انسان کی منادی نہیں کرتا، لیکن جو کچھ خدا نے ہمارے وقت میں کیا ہے میں اسے نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں چشمدید گواہ ہوں، میں اس خدمت کا خود شنید گواہ ہوں جسے خدا نے ہمارے زمانے میں بھیجا اور برکت دی۔ کلام کے مطابق ہم نے پہلے ہی ملاکی کے 4 باب کا ذکر کیا ہے، خدا نے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا، نہ کہ مبشر بلکہ ایک نبی، کیونکہ کلام ہمیشہ نبی کے پاس آتا ہے۔ اور دوستو، جو خدا کہتا ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، حتیٰ کہ آموز کے 3 باب کی 7ویں آیت میں یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ اور اگر آپ نئے عہد نامہ میں جائیں، خاص طور پر افسیوں کے خط میں، وہاں پالوس رسول کہتا ہے، جیسا اس کے رسولوں اور نبیوں پر اب ظاہر ہوا ہے، زمین پر خدا کے ترجمان ہیں، اس کے پاس خادم ہیں جو براہ راست روح القدس کی تحریک کے تابع ہیں، جو اس دن اور وقت کا معودہ کلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے متی 17 باب کی 11ویں آیت میں ہمارے خداوند نے مستقبل میں ایلیا کی خدمت کی تصدیق کی، جو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن سے پہلے آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کی تصدیق کی، جو پہلے ہی وقوع پذیر ہو چکی تھی۔ پھر اگر آپ مرکز 9 باب کی 12ویں آیت میں جائیں، دوبارہ ہمارے خداوند نے پرانے عہد نامہ کے اس وعدے کی تصدیق کی، ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مبشروں کا گروہ نہیں، نہ ہی یہاں سے وہاں کرشماتی عبادتیں، نہ ہی شخصیتوں کا اپنا اپنا پروگرام لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک آدمی جو کہ خدا کے پیغام کے ساتھ خدا کے لوگوں کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان کو خدا کی طرف لوٹا لائے۔ اور دوستو، یہی کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر مرکز 9 باب کی 12ویں آیت میں ہمارے خداوند نے مستقبل میں اس خدمت کی تصدیق کی جو ابھی وقوع پذیر ہونی تھی۔ اور پھر دوبارہ اس نے پرانے عہد نامہ میں سے ایلیا تشبی کی خدمت کی تصدیق کی۔ عزیزو، خدا کا کلام کتنا نقص سے پاک ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ پاک روح کے وسیلہ سے ہی منکشف ہو۔ اب مدعے کی طرف آتے ہیں۔ میں اب یہ کہتا ہوں، میں ولیم برینم کی گواہی کا یقین کرتا ہوں۔ میں اس مرد خدا کو 1955 سے 1965 تک جانتا تھا، اور جب میں نے اس کی بلاہٹ کے بارے میں جانا، اس کی زندگی کے بارے میں، ان فوق الفطرت چیزوں کے بارے میں جو خدا نے اپنی حاکمیت اعلیٰ کے فضل سے کی، عزیزو،
میں ایسی خدمت کو رد یا نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ معودہ اور خدا کی طرف سے مقرر کی گئی اس خاص مقصد کے لیے کہ خدا کے لوگوں کو واپس اسی ابتدا کی طرف لے کر آئے، ان تمام انسانوں کی بنائی ہوئی تعلیمات سے نکال کر انسان کی بنائی ہوئی ان تمام کلیسیاؤں سے باہر، ان سے نکال کر پھر خدا کے کلام میں لے آئے۔ ولیم برینہم کی ایک خاص خدمت تھی، اس کو خدا قادر مطلق کی جانب سے ایک غیر معمولی بلاہٹ تھی، اور یہ تصدیق 1933 سے 1965 تک کی اس کی خدمت میں ہوئی۔ عزیزو، خدا یکساں ہے۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور جب میں نے بھائی برینہم کی گواہی سنی، خاص طور پر وہ تجربہ جو 11 جون 1933 کو ہوا، جب وہ 17ویں شخص کو بپتسمہ دینے والا تھا، اس نے آواز سنی، اوپر دیکھو، اور دوسری مرتبہ زیادہ زور سے آواز آئی، اوپر دیکھو، اور جب اس نے اوپر دیکھا، اس نے ایک فوق الفطرت بادل دیکھا، ایک فوق الفطرت روشنی دیکھی، اور اس روشنی میں سے یہ آواز آئی، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مسیح کی پہلی آمد کا پیشرو بنا کر بھیجا گیا، تمہیں ایک پیغام دیا جاتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کا پیشرو ہوگا۔ عزیزوں، پرانے عہد نامہ کے اندر خدا نے جو وعدے کیے ان کی تکمیل کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کریں، جن کی تصدیق نئے عہد نامہ میں ہوئی، اور ہمارے زمانہ میں وہ وعدے پورے ہوئے۔ اب آپ کو کلام مقدس میں سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ بطیرے مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بطیرے نبوت کے اندر اسرائیل کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بطیرے اس ہر مضمون کو پیش کرتے ہیں جس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہاں ہے؟ اس وقت کا پیغام کہاں ہے؟ آج وہ مناد کہاں ہے جو خدا کے دیے گئے وعدوں کی تکمیل کے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں کہ ضرور ہم مسیح کی واپسی سے پہلے بحال کیے جائیں؟ عزیزو، بہت سی چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری توجہ لازماً اس اہم وعدے کی تکمیل کی طرف مبذول کرانی چاہیے، بلا شبہ ان تمام دوسرے وعدوں کی طرف بھی۔ اس لیے ہمارے خداوند کی واپسی کا وعدہ کہ وہ ہمیں ہمارے گھر جلال میں لے جائے گا، اس وعدے کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ پہلے ایلیا نبی کو بھیجے گا کہ سب کچھ بحال کرے اس سے پہلے کہ خداوند واپس آئے۔ اعمال 3 باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت، مسیح آسمان میں رہے جب تک سب چیزوں کی بحالی نہ ہو جائے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی جنونی نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو سچ بتانے کا پابند ہوں۔ مسیح کی واپسی بہت ہی قریب ہے، اب باہر نکلنا ہے۔ خدا نے اپنا پیغمبر اور پیغام بھیج دیا ہے، اور ہم خدا کے کلام میں سے خدا کے دیے گئے اس پیغام کو ان تمام وعدوں کے ساتھ دنیا کی انتہا تک لے کر جا رہے ہیں۔ آخری پکار عین اس وقت جاری ہے۔ مہربانی سے یاد رکھیں، خدا آج آپ سے بات کرتا ہے اور اپنے وعدوں سے آپ کو واقف کرواتا ہے، اور وہ جو کچھ آج کرتا ہے
خدا کی برکات آپ پر ٹھہر جائیں، اور جو کلام کہتا ہے آپ اس پر ایمان لائیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے قدوس نام میں آمین۔